کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، جس کا ہاتھ نیچے تھا وہ اگر کھڑا کر دے تو اور مزہ آ جائے۔ یہ ایسے ہاتھوں سے بھرا ہوا نظر آئے نا، میں دوبارہ پڑھوں گا تو دعا کروں گا یا اللہ جس کا ہاتھ مدینے کی محبت میں، نبی کی محبت میں اٹھا، جب میں اس نعت کی برکت سے مدینہ جا سکتا ہوں نا میں، تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔ سمجھئے بھائی، محبت کی ضرورت ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، ہمارے پشتوں کو کہتے ہوئے دروے حنظلہ پاتی کی گنا غزہ کوی سمر بختور تچی رسول جنازہ کوی دروے حنظلہ۔ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا۔ کل گزرے ہوئے دنوں میں صدیق اکبر تھا، میں صدیق کے دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا، دل چاہتا، دل چاہتا، دل چاہتا، دل چاہتا، دل چاہتا۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت سیدنا صدیق اکبر، عظمت خلفائے راشدین، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ نعرہ لگایا تو آپ کو زندہ باد صحیح مردوں والا نعرہ پتہ چلے دنیا مسلمان کے خلاف ہے کہ اور ہم مسلمان ہیں، اور نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے۔ اس نے اپنے والد محترم کا زندہ باد نہیں بولے، نبی کا بولے، تو آپ کو چاہیے کہ پھر سینہ تان کے بول زندہ باد۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ ہاں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ میں کوئی اپنے باپ دادا کی صفت نہیں، جو میرا نبی، جو آپ کا نبی، جو ساری کائنات کا نبی، جن کے صدقے ہم کھا رہے پھر مزے کر رہے ہیں، ہاں جی، اسی نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔ سماعت کیجئے گا ایک نیا اپڈیٹ شعر۔ ویسے شعر کے آخر پہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ ایسا شعر پیش کر رہا ہوں جس کے پہلے ٹکڑے میں مسلمان تیری زبان خاموش نہیں رہے گی انشاءاللہ، اس مائک سے تیری سبحان اللہ کی آواز زیادہ ہوگی۔ شاعر لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینہ کا شاہ گیا۔ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینہ کا شاہ گیا ہے۔ جہاں رحمتیں تو جہاں جلوہ گر ہے، وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے۔
کو شاید پتہ بھی ہو گیا ہوا بھی ہے ایسا، جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو تقریباً اکثر لوگ کھڑے ہو کے دادتے تھے، کیونکہ اس منظر میں آج میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کروں گا، کربلا کا سب سے ننھا منھا شہید جسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجھے دو بندے بھی ایسے مل جائے کہ وہ کھڑے ہو کے اس ننھے اصغر کو سلوٹ پیش کرے تو میرے شعر کا حق پورا ہو جائے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا، سبحان اللہ۔ بس تو اسی طرح رہے گا تو پھر مزہ آئے گا نا ماشاءاللہ، پھر ہم کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، تجھے سننے میں مزہ آئے گا۔ یہی تو ہوتا ہے کہ ہم تم کو اس طرح دیکھیں تو پھر ہمارا خون دیکھو، پھر سردی میں بھی پسینے نکلتا ہے، سمجھ گئے بھائی؟ ہاں یہ محبت ہوتی ہے، اللہ پاک اسی طرح آپ کو رکھے، اللہ پاک یہ محبت آپ کی سدا سلامت و قائم رکھے ماشاءاللہ۔ شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت کلام کرنے جا رہا ہوں، بہت پیارا کلام انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا دل خوش ہوگا، سماعت کیجئے۔ اور ایک نیا کلام، بس آپ نے صرف میرے ساتھ اگر ہو سکے آپ نے نعرہ تکبیر بولے، اتنا کہنا ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کیا کہنا ہے حاجی صاحب؟ یا اللہ اس حاجی صاحب کی طرح ماشاءاللہ جوان مردی اللہ پاک سب کو دے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ جہاں میں گھر گھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ کس کا نعرہ تھا؟ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، یہ نعرہ میرے پیارے حضرت علی کا نعرہ تھا۔ کہانا وہ نعرہ ایسے بلند کر لیا، ہاں اس کو تلوار بنا کے اٹھائے سے اور سیدھا سینہ چوڑا کر کے یہ نعرہ لگائے گا تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو ہم بھی دعا کریں گے اللہ وہ غیرت ہمیں بھی تھوڑا سا ٹکڑا کر مل جائے، اس نعرے کی بدولت تو کام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حوروں نے جد کے ترانے سنائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، ابو جہل بھی دے تو خوشیاں منائے، اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرہ تکبیر
عطا اللہ بھائی میرا دل کر رہا ہے ان کو ایک نیا کلام، آپ یقین کریں کہ میں نے یہ کلام ریکارڈ کیا ہے ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے آپ کو سناؤں۔ اگر آپ کہتے ہو تو سنا دیتا، پورا تو نہیں سناؤں گا لیکن 2 شعر لازمی ہو، پورا ایک کہانی ہوگا اس کا۔ صحیح ہے بھائی، سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے حاجی اظہر صاحب، سماعت کیجئے کہ آپ کیف الورا، آپ نور الہدا، آپ کیف الورا، آپ نور الہدا، آپ کے سر پہ باہ کسی کا نہیں، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ کے صف پہ باہ کسی کا نہیں۔ یہ سنا صدیق کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ میں غار سور کا منظر پیش کر رہا ہوں، جب آقا اور صدیق غار میں تھے پھر کیا ہوا؟ مزہ نہ آئے تو سبحان اللہ واپس ہے، اور اگر مزہ آئے تو ایسی سبحان اللہ ایسی کہ مجھے بھی مزہ آ جائے۔ شاعر لکھتا ہے کہ مسلی حرف بنے کہ قدرت کا تالا بھی ہے، باہر کے موہ پہ پکڑی کا جالا بھی ہے، باہر کے موہ پہ پکڑی کا جالا بھی ہے، ساتھ بو بکر اللہ والا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، سہر کے غار میں نہک کالا بھی ہے، سہر کے غار میں نہک کالا بھی ہے، دل میں صدیق نے پاؤ ڈالا بھی ہے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، اور چور غصے میں تھے کفر تھا عشق پر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر قتل کرنے تو آئے تھے حضرت عمر، چھپ پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، چھپ پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، رکھ دیا کرے کرے کفر پہ کاٹ کر، رکھ دیا کرے کرے کفر پہ کاٹ کر، پہلے تلوار حضرت عمر پھینک کر، اب تو کلمہ پڑھا کیجیے نا مجھے، اب تو کلمہ پڑھا کیجیے نا مجھے، آپ کے سچ ہے راہ کسی کا نہیں۔ تکبیر، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا یہ ہو بات۔ گیا شان صحابہ۔ اب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھہر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ اب سوال ہے کہ نانا کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ تو جواب میں دیتا ہوں، اس لیے ٹھہر جاتا ہے کہ نواسا قیمتی ہے، نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ میرے نواسے کو بیٹھے رہنے دو، اسے کھیلنے دو۔ تمہارے پنجاب میں آپ کہتے ہو نا سڈا چودھری آ رہا ہے جی، ہم پٹھان کہتے ہیں ہمارا خان صاحب آ رہا ہے، سندھ میں کہتے ہیں ہمارا وڈیرا ہے۔ ان کو تو چھوڑو، نمبردار کے سامنے دیجیے، ایسے کرتے ہیں ایسا ہو۔ یہ سارے پاکستانی دنیاوی بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان کی عزت ہے، تو جب آپ ان کے سامنے ان کی عزت کرتے ہو ان بڑے لوگوں کی، تو میں اپنے اوریجنل سردار کی تعریف کیوں نہ کروں، جس کو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حاجی اظہر صاحب، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین ہے، تو میں تو نوجوان
ہوں میرا تو سردار حسین ہے میں تو اپنے سردار کی تعریف کروں گا اگر تیرا بھی ہے تو پھر آجا بھائی آجا مل کے کرتے ہیں مزہ آئے گا انشاءاللہ صحیح ہے شاعر جو میرے ایک بہت پرانا کلام ہے میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں وہ آپ کو سناؤں اور اگر مزہ ہے نا یہ غروب آفتاب کا وقت ہے تو اہل بیت سے محبت دکھانا یقین کر بڑا فائدہ ہے وہ حسین جس کو میرے آقا نے اس کے منہ میں اور اس نے چوسی ہے میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں شاعر لکھتا ہے کہ قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا ارے سر پہ دیا حسین نے سر پہ دیا حسین نے سجدہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا اور اس کلام کا سب سے بہت ہیوی قسم کا شعر ہے آپ سنیں گے نا حسین کی محبت اپنے دل میں جگمگاؤ مزہ نہ آئے تو کہنا اور مزہ آئے نا میرے بھائی تو ایسی سبحان اللہ میرے لیے نہیں حسین کے لیے کہ مجھے بھی مزہ آئے شاعر لکھتا ہے کہ دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں ارے کہیے علی کے لال نے کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا اور گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر ارے دین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا آپ تو سب کچھ سنتے ہیں لیکن میں ابھی جو ایک دو شعر وہ بھی پیش کروں گا وہ بھی ابھی تک نہیں آیا لیکن صرف آپ کی محبتوں کو دیکھ کے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے حضرت چند حضرات ہیں جن کے لیے میرے حضور کھڑے ہوئے بے شک کیا ہوئے کھڑے ہوئے حاجی صاحب جن کے لیے میرے نبی کھڑے ہوئے ان میں ایک حضرت فاطمۃ الزہرا ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ اور آج کل میں یہ کلام پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ یوٹیوب پر آئے گا شاعر کیا خوب لکھتے صرف اور صرف دو شعر اور آخر میں ختم نبوت کے عنوان سے چند شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا سماعت کیجیے گا میرے پاس اس سے بڑی دلیل نہیں کہ جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہوئے نا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے صحیح ہے تو کس انداز سے سبحان اللہ بولے گا فاطمہ کے نہیں ذرا زور سے یہ ہاتھ ہٹا لینا یار یہ ٹانگوں سے کیا فائدہ ہے اگر یہ ہاتھ فاطمہ کے لیے صحابہ کے لیے اٹھائے گا تو فائدہ ہوگا ذرا ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر پہلے شعر میں آپ کی یہ سبحان اللہ ملی تو آگے اب شعر پیش کروں گا ورنہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ منقبت میں آپ کو سنا ہوا شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا چادر والے بھائی سماعت کیجئے گا مولانا صاحب کہ وہ حیا کی 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 خوبصورت ایک پری چپ کے بول دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ جب یہ شعر میں ختم کروں ہاتھ میں اشارہ کروں تیرے سبحان اللہ ہو تو مزہ آ جائے کہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے
عطا اللہ بھائی ذرا یہ شعر سننا، مزہ نہ آوے تو پھر بولنا۔ شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا، بہت پیارا شعر، بہت پیارا، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ شعر اڑ کے پڑھوں، اتنا پیارا لکھا ہے ماشاءاللہ۔ کہ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظر کو جھکا لو، اپنی نظر کو جھکا لو، اپنی نظر کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اور ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، وہ میرے آقا کی بیٹی، وہ میرے آقا کی بیٹی لاڈلی ہے فاطمہ۔ موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ، ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ، ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ، ہٹا ہے پانی۔ ارے فرعون اعظم، فرعون اعظم کو نیند میں جب ڈوبا رہا ہے، وہی خدا، وہی خدا، وہی خدا، موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے، وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور حاجی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں راتوں رات مسجد کو ختم کر کے صبح پھول لگا دیے، کیا لگا دیے؟ لیکن ان کو بتانا چاہتا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے فیل کا وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہاں، اور جب یہ منظر تیرے دل پہ لگے تو اللہ نے یہ ہاتھ خالی کھانے کے لیے نہیں دیے، یہ اسی توحید کے لیے، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، اٹھانے کے لیے بھی دیا ہے۔ تو آج پتہ چلے کہ توحید پرست بیٹھا ہوا ہے۔ شاعر لکھتا ہے وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ ارے ابابیلوں سے، ابابیلوں سے جو اپنا صحابہ بچا رہا ہے، وہی خدا، وہی خدا، وہی خدا۔ تکبیر! محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ ٹائم کتنا ہے ذرا میرے کو بتاؤ، میں سوچ رہا ہوں ایسے پیارے مجمع کو کیا کیا سناؤں۔ ٹائم کتنا بچ رہا ہے میرا؟ بابا زندہ باد۔ علاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، علاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، علاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے
جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بڑائی شداد میں ہے جنتیں جو چاہ دیکھو میں اس کی زینت، بڑائی شداد میں ہے جنت جو چاہ دیکھو میں اس کی زینت، بڑائی شداد میں ہے جنتیں جو چاہ دیکھو میں اس کی زینت۔ ارے قدم بڑھاتے قدم بڑھاتے ہی موت دے کر گرا رہا ہے وہی خدا، وہی خدا، وہی خدا، وہی خدا، وہی خدا۔ سبحان رب ہے رب۔ اور آخر یہ ایک شعر سناتا ہوں حضرت، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ایسے انسان، ایسے شخصیت کا نام لینے والا ہوں، ایک جیسے پیارے کہ جب ان کا نام آتا ہے نا تو ہاتھ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس مجمع میں ایک دو تو ایسے ہوں گے اس توحید میں جب آخری شعر حاجی صاحب ان کا نام جب آئے گا نا تو وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ۔ پٹھان تو بالکل صحیح بول رہے، شاعر لکھتا ہے کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا۔ ارے عمر کی چٹھی، عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی شان محمد مصطفیٰ، عظمت خلفائے راشدین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا وہی خدا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی خدا ہے۔ حضرت آپ کا دل پورا ہوا؟ حضرت نے مجھے کہا تھا اللہ بھائی نے کہ ایسا، میں نے کہا حضرت آپ بے فکر ہو، ہم سوچ کر ہی آئے ہیں، ہم حاجی صاحب کے پروگرام میں آتے رہتے، بس ایک سال ذرا مس ہوا ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ آپ کو پنجابی میں نعت سناتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پٹھان اردو نہیں بول سکتے، صحیح بولتے ہیں، لیکن آج پٹھان پنجابی میں نعت سناتا ہے۔ ہاں تو آپ نے اس وجہ سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ پٹھان تیر مار رہا ہے، پنجابی پڑھ لیں، اور اس پنجابی میں نہ چھوٹی غلطی، نہ لحن جلی ہوگی اور نہ لحن خفی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ پٹھان کا کمال نہیں، نبی کی نعت کا کمال ہے، سمجھ گئے؟ سماعت کیجئے گا کہ مینوں عاشقیں لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، جڑا جڑا بندہ حضور دا عاشق ہے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ مینوں عاشقیں لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، مینوں عاشقیں لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، کدے جب سارا پڑدا ہے ترانہ کمیلی والے دا، سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے بیٹھو جدھر جاؤ، سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے بیٹھو جدھر جاؤ، ہر گنے چھیڑ رکھے آئے فسانہ کمیلی والے دا۔ شان اہل بیت زندہ باد۔ میں کو مزہ کہہ نہیں آیا، وہ جو سرائکی بھائی بولتے ہیں مظفر گڑھی والے ماشاءاللہ، میں کو مزہ کہہ نہیں آیا۔ شان اہل بیت بتا گے کہ اہل بیت کے دیوانے تشریف رکھتے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں ذرا اس شعر کے آخر میں کہ دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، دنیا
خوش رکھے. اور اب صحابہ کے دیوانوں کو دیکھتے عطا اللہ بھائی وہی بات کہوں گا کہ ایک تو ایسا ہوگا جب یہ شعر سنے گا تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہے گا سبحان اللہ کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوے ڈھیر قدمہ وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوے ڈھیر قدمہ وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوے ڈھیر قدمہ وچ کوئی بھی نہیں خطا جاتا نشانہ کمیلی والے محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ رفعت محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. میں جب یہاں پر آئے دو بندوں نے مجھے کہا وہ اپنا معروف نعت پڑھنا لیکن اس کو کچھ اپڈیٹ کر کے لایا. سبحان اللہ. پٹھان کو انگریزی بھی آتا ہے. صحیح ہے. ہاں پشتو بھی آتی ہے. راضی تھا نا پشتو. وہ بعد میں انشاءاللہ کریں گے. ایسا نعت ذرا دل کے